جھوٹی حدیثیں گھڑنے کے اور جھوٹ بولنے کے ماہر تھے تابعین، اور نیکوکار بھی رج کے تھے اور جھوٹے بھی رج کے سن۔ شفیع المذنبین رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رہتی دنیا تک قیامت تک کے مسلمانوں مومنین کے ایمان کے، قرآن کے، اسلام کے، احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے محسن اور احسان فرمانے والے صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام کے بعد تابعین ہیں، اور تابعین کے بعد تبع تابعین کی جماعت ہے۔ تبع تابعین کے بعد آج تک کے علماء، فضلاء، ائمہ مجتہدین، مجددین، علماء کرام، اولیاء کرام، مشائخ، یہ سارے ہمارے دین کے محسن ہیں کہ انہوں نے ہم تک یہ قرآن، اسلام، دین پہنچایا۔ یہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، قابل قدر ہیں۔ اگر تابعین میں، صحابہ میں، تبع تابعین میں آج کا کوئی جاہل نقص، عیب اور خرابی تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، ان پر دروغ گوئی کا الزام لگائے گا، ان پر جھوٹ اور کذب کی نسبت کرے گا ان کی طرف، تو وہ اپنے دین میں، اپنے ایمان میں اور اپنے اس قرآن اور احادیث میں ہی شک کرنے والا ہے۔ کیونکہ جب اولاد اپنے ماں باپ کے، ایک بیٹا اپنے ماں باپ کے نکاح میں شک کرتا ہے، اپنے ماں باپ کے نکاح میں نقص تلاش کرتا ہے، تو بیٹا اپنے آپ کو حلالی نہیں کہہ سکتا۔ کیونکہ جب ماں باپ اس بیٹے کی اصل ہے، جب اصل میں ہی حرام بیج بویا گیا، نکاح ہی نہیں تھا اور وہ ایک دوسرے کے لیے حرام تھے، ان کا نکاح ہی نہ ہوا، اب یہ بیٹا یہ اپنے آپ کو حلالی کیسے کہہ سکتا ہے؟ اسی طرح اگر وہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین اور وہ ائمہ مجتہدین جو اول دور کے تھے، وہ دور کے جس مقدس زمانے کے بارے میں مشکات شریف میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرے آقا نے فرمایا کہ سارے زمانوں میں سے بہتر زمانہ میں مصطفیٰ کا اور ان صحابہ کا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا زمانہ جو میرے صحابہ کے بعد آئے گا، یعنی تابعین کا زمانہ، اور فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا زمانہ جو تابعین کے زمانے کے بعد یعنی تبع تابعین کا زمانہ۔ تو یہ تین زمانے، ایک صحابہ کرام کا جس میں میرے آقا بھی تشریف فرمائے، دوسرا تابعین کا اور تیسرا تبع تابعین کا، ان تین زمانوں کو زبان رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہترین کا لقب ملا ہے کہ یہ بہترین زمانے۔ کیوں؟ زمانے کو ان مقدس ہستیوں کی طرف نسبت ہوئی کہ یہ تقوی پرہیزگاری میں باقی ساری امت سے افضل اور اعلیٰ ہے، اس لیے وہ زمانہ بھی افضل ہو گیا۔ تو جب اصل میں، بیس میں، ابتدا میں، آغاز میں ہی خرابی اور نقص آ گیا اور کذب آ گیا، تو اس کے اوپر جو شاخیں قائم ہوں گی، جو بنیاد کے اوپر عمارت قائم ہوگی، وہ کب قابل یقین رہ جائے گی؟ تو مرزا صاحب، اگر آپ نے تابعین کو ہی جھوٹا کہہ دیا اور ان پر جھوٹ اور دروغ گوئی کا الزام لگا دیا اور حدیث گھڑنے کا الزام لگا دیا معاذ اللہ، تو مجھے بتائیں کہ یہ آج کی یہ احادیث رسول یہ کب معتبر ہیں؟ یہ قرآن یہ کب سینے سے لگانے کے قابل ہے؟ اور یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مقدس فرمان یہ کب قابل اعتماد رہ جائیں گے؟ ان بھی تو شک آ جائے گا، کیونکہ جنہوں نے بیان کیا ہے وہ جھوٹے ہیں، تو ان کا یہ بیان کیا ہوا یہ قرآن اور ان کا ہم تک پہنچایا ہوا یہ مصطفیٰ کا فرمان یہ بھی جھوٹا ہو جائے گا معاذ اللہ، اس پہ بھی شک آ جائے گا، اس میں بھی نقص آ جائے گا، اس میں بھی خرابی آ جائے گی۔ سچا بندہ منہ سے سچی بات نکالتا ہے، جس کو جھوٹا کہیں گے وہ منہ سے جھوٹی بات نکالتا ہے، اس لیے جھوٹا کہلاتا ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں، یہ میرے سامنے بخاری شریف ہے، دونوں سیٹ مکمل بخاری شریف اور عربی بخاری شریف میرے سامنے موجود ہے، نیچے میرے پاس مسلم شریف کا سیٹ جو ہے وہ میرے پاس یہاں رکھا ہوا ہے، اور یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی اصل کتابیں ہیں۔ مرزا صاحب، اگر ابھی تک آپ نے بخاری اور مسلم کی اصل کتابیں نہیں دیکھی تو آج دیکھ لیں، آپ کے پاس ترجمے والی وہ کتابیں موجود ہیں، اور ان احادیث کی ترجمے کے بعد ان کی شروحات والی احادیث موجود ہیں، وہ کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں۔ اگر کوئی ترجمہ ہی غلط کر دے تو آپ جیسا جو رٹو طوطا ہے جو وہاں لکیر کا فقیر ہے، وہ تو جیسا ترجمہ وہ غلط پڑھ دے گا، کیونکہ آپ کو عربی تو آتی نہیں ہے، عربی
تو آپ نے پڑھی نہیں ہے. آپ تو اسکول اور انجینئرنگ کے یہ چند کورس کر کے آپ جناب دین میں گھس آئے اور اپنی اس ناقص عقل کو، گستاخانہ عقل کو، فہم کو آپ جناب دین میں چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور وہی علماء جو آپ کے محسن ہیں، وہی علماء جنہوں نے عربی پڑھی، حدیث بھی پڑھی، اصول حدیث بھی پڑھی، جنہوں نے تفسیر بھی پڑھی، اصول تفسیر بھی پڑھی، فقہ کو پڑھا، اصول فقہ کو پڑھا، جنہوں نے ہدایت الحکمہ جیسے فلسفے کی کتابوں کو انہوں نے پڑھا، اور جن کی داڑھیاں سفید ہوں گی بخاری مسلم پڑھاتے پڑھاتے اول سے آخر تک، جن کو زبانی یاد ہو چکی ہے، آپ انہی علماء پر اعتراض کرتے ہیں، ان کو چھوٹے عالم سمجھتے ہیں. جو عربی، جس نے عربی سمجھی، عربی کے الفاظ سمجھے، عربی کی تراکیب کو سمجھا، صرف و نحو کو سمجھا، اس کو دین کا پتہ نہیں ہے. اور جس نے صرف ان کے کیے ہوئے ترجمے کو پڑھا وہ بہت بڑا عالم ہو گیا، اس کو دین کی بڑی سمجھ آ گئی. افسوس ہے ان نوجوانوں پر جو ایسے جاہل کے پیچھے چل کے اپنی لیے دوزخ کا ایندھن پیدا کر رہے ہیں. یہ صحابہ کرام اور یہ تابعین اور یہ تبع تابعین، یہ علم میں، فضل میں، تقوی میں، طہارت میں، ریاضت میں، عبادت میں، مجاہدات میں، اور علم دین کے فہم میں، قرآن دانی میں، حدیث دانی میں، یہ ہم سے کروڑوں اربوں درجے یہ افضل ہیں. اور ان تک قیامت تک آنے والا کوئی شخص وہ علم میں جتنا بھی آگے چلا جائے، ان تینوں زمانوں میں رہنے والے محدثین، فقہاء، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے علم اور ورع اور قرآن فہمی اور حدیث فہمی تک نہیں پہنچ سکتا. اور یہ جو مرزا صاحب نے یہاں یہ ارشاد فرمایا جی کہ تابعین جھوٹ بولنے میں اور حدیثیں گڑھنے میں ماہر تھے، نیکوکار بھی راج کے تھے، جھوٹے بھی راج کے تھے، یہ میری عقل میں نہیں یہ آ رہی بات. پتہ نہیں آپ لوگوں کو سمجھ آئی کہ نہیں. وہ اس لیے کیونکہ نیکوکار ہونا اور جھوٹا بھی ہونا یہ دو متضاد چیزیں ہیں، یہ مخالف ہیں، اپوزٹ ہیں. جو نیکوکار ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور جو جھوٹا ہے وہ نیکوکار نہیں ہو سکتا. ایک کم عمر والے، ایک تھوڑی عمر والے جس کو ابھی چند باتیں کرنی آتی ہیں، اس بچے سے بھی کہنا پتر تو رج کے جھوٹا تو نیک بھی بڑا. وہ تھوڑی سی عقل والا بچہ بھی بول کے کہے گا چاچا یا جھوٹا کہہ لے تو یا نیک کہہ لے. جھوٹا بھی کہی جانا، نیک بھی کہی جانا. ایک تھوڑی عقل والے بچے کے پاس بھی اتنا علم اور اتنی عقل ہے کہ جن کے جو جھوٹا ہوتا ہے وہ نیک نہیں ہوتا، اور جو نیک ہو وہ جھوٹا نہیں ہوتا. اب جس مرزا صاحب کے پاس ایک چھوٹے بچے جتنی بھی عقل نہیں ہے، جس کی عقل اتنی بھی کام نہیں کرتی کہ میں ان تابعین کو رج کے جھوٹا بھی کہہ رہا ہوں، انہی تابعین کو رج کے نیکوکار بھی کہہ رہا ہوں، ایسے شخص کے پیچھے ہمارا یہ نوجوان پھسلتا چلا جا رہا ہے اور اس کا فدا ہوتا چلا جا رہا ہے، شیدا ہوتا جا رہا ہے. بڑا علم ہے جی، بڑا علم ہے جی، بڑا علم ہے. ایک معمولی آدمی جتنی بھی عقل اس کے پاس نہیں ہے، انہی تابعین کو نیکوکار بھی رج کے، جھوٹے بھی رج کے، حدیث گڑھنے کے ماہر تھے. یہ بخاری شریف، مسلم شریف کے سیٹ پڑے میرے سامنے رکھے ہوئے ہیں. اور مرزا صاحب آپ کدھر دوڑیں گے، کدھر جائیں گے آپ؟ ہر حدیث رسول کے شروع میں صحابی کا نام ہے، صحابی کے پیچھے تابعی کا نام ہے. یہ میرے سامنے بخاری شریف ہے. مثال کے طور پر میں چند احادیث پیش کرتا ہوں. پہلی حدیث پوری میں سند پڑھتا ہوں کیونکہ مرزا صاحب بیچارے عربی پڑھنے کے بڑے ماہر ہیں اور ان کو عربی بہت زیادہ آتی ہے، اور اس لیے تاکہ ان کی بھی سمجھ میں آ جائے. حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم تیمی انه سمع علقمہ بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر. میں نے حدیث کی سند بیان کی ہے. اب مرزا صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول آپ نے روایت کی ہے. اب حضرت عمر صحابی سے پیچھے نام آ رہا ہے حضرت علقمہ بن وقاص لیثی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ تابعی ہیں اور اس تابعی نے حضرت عمر سے یہ حدیث روایت کی ہے. مرزا صاحب یہ حدیث صحابی سے سن کر تابعی نے آگے ہم تک پہنچائی ہے. اب یہ حضرت علقمہ، یہ عظیم تابعی اور علم و فضل میں یکتا موتی، کیا یہ جھوٹا ہے؟ تو پھر اس حدیث کو بخاری شریف سے نکال دیں.
کیونکہ ایک تابعی نے بیان کی ہے، ایک جھوٹ کرنے والے تابعی نے بیان کی ہے، ایک جھوٹ بولنے والے تابعی نے بیان کی ہے. یہ تو ایک حدیث تھی. آگے سنیں. حدثنا دوسری حدیث بخاری شریف کی. مرزا صاحب سماعت کیجئے. حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین. اب یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث سن کے جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. اب حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ان کے بیٹے تابعی ہیں، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سے حدیث سن کے ہم تک پہنچا رہے ہیں، یہ بھی تابعی ہیں. اب یہ حدیث جو دوسری بخاری شریف کی ہے اس کو بھی بخاری شریف سے نکال دینا. یہ بھی تو ایک تابعی نے روایت کی ہے جو جھوٹ کرنے میں ماہر تھا، جو جھوٹ بولنے میں ماہر تھا. عقل پر پردہ ہے. عقل ماری جائے تو بندہ اولیاء پر آواز کستا ہے، بندہ صحابہ کرام پر آواز کستا ہے، اللہ کے محبوبوں پر بندہ اعتراض کرنا شروع کر دیتا ہے. مرزا صاحب تیسری حدیث سنیے. حدثنا یحییٰ بن بکیر قال اخبرنا لیث عن عقیل بن ابن شہاب عن عروہ بن زبیر عن عائشہ تھا. تیسری حدیث پھر حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام المؤمنین سے روایت کر رہے ہیں، یہ بھی تو تابعی ہیں. مرزا صاحب چوتھی حدیث. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال اخبرنا ابو عوانہ قال حدثنا موسیٰ بن ابی عائشہ قال حدثنا سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما. مرزا صاحب بخاری شریف کی چوتھی حدیث کے راوی صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس سے سننے والے تابعی کا نام سعید ابن جبیر ہے. آپ کے ساتھ آپ کے سامنے ترجمے والی بخاری شریف رکھی ہوگی، کھولے ذرا. آپ کی عقل پر پردہ آ گیا ہے. ہر حدیث کے راوی صحابی سے پیچھے تابعی بیٹھا ہے. سارے تابعی جھوٹے ہو گئے، جھوٹ کرنے والے ہو گئے، جھوٹ بولنے میں ماہر ہو گئے. تو ایک نیکوکار آ گیا. ہاں جی، نیکوکار بھی رج کے تھے. عقل ماری گئی ہے تیری. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم جلیل القدر تابعی کا نام ہے، یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے. حدثنا ابو الیمان حکم بن نافع قال اخبرنا شعیب بن زہری عن قال اخبرنی عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ بن مسعود ان عبداللہ ابن عباس اخبرہ. حضرت عتبہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد، یہ بھی حضرت عتبہ بھی یہ بھی تابعی ہیں. اب یہ میں اینڈ تک کہاں تک پڑھتا چلا جاؤں؟ یہ بخاری شریف ہے، جلد اول ہے، اور ابھی میں نے 5-6 حدیثیں پڑھی ہیں اور 4-5 تابعیوں کا نام آ گیا ہے. یہ ساری بخاری شریف اور نیچے مسلم شریف تشریف فرمائے میرے پاس. اور نوجوانوں، اس کے پیچھے پھسلنے والوں، آپ سے گزارش ہے اس شخص سے پرہیز کریں، یہ آپ کو جہنم کی طرف لے کے جانے والا ہے. اور ایسے دجال قیامت تک آتے رہیں گے. یہ ایک آیا ہے، ابھی بڑا دجال آئے گا. ایسے جھوٹے دجال، مکار، دین اسلام میں خرافات پیدا کرنے والے، رخنا اندوزی کرنے والے ابھی پیدا ہونے. کتنوں کے پیچھے لگ کے آپ گمراہ ہوں گے. کل ایک اور مرزا پیدا ہو، ایک وہ مرزا تھا جس کے پیچھے لگ کے یہ قادیانی سارے پھسل گئے. وہ بھی مرزا تھا، یہ بھی مرزا ہے. اس کا بھی کام یہی تھا جناب، صحابہ کرام کو، اولیاء اللہ کو اور نبیوں کو اور رسولوں کو اعتراض کا نشانہ بنانا. آج یہ بھی اسی نقش قدم پر جا رہا ہے. اس نے بھی آہستہ آہستہ، اس نے پہلے علماء کی صف قدم رکھا، اس کے بعد اس نے کہا میں جی عالم ہوں، عالم سے اوپر میں جی مجدد ہوں، پھر جی مجتہد ہوں، مجتہد سے اوپر میں جی مثل نبی ہوں، نبی نہیں ہوں. اور اس کے بعد نبیوں نے اعلان کر دیا اور آخر پہ کہہ دیا میں نبیوں سے بھی افضل ہوں. یہ بھی اسی طرف جا رہا ہے. جب سارے جھوٹے اور سارے اس کے پیچھے اللہ کے پھسل جائیں گے اور کہہ جائیں گے یہ جی سچا ہے، اس کے بعد یہ کہہ دے گا کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں، مجھے بھی نبی مانو. اور پھر اس وقت تمہاری عقل اتنی کمزور ہو چکی ہوگی، اتنے ضعیف العقل ہو چکے ہوگے تم، اس وقت تمہیں پیچھے ہٹنے کا موقع نہیں ملے گا. اس وقت تم اس پر اتنا اعتماد، یقین اور بھروسہ کر کے بیٹھے ہوگے کہ تم اس پر یقین کر لو گے، بھروسہ کر لو گے. ہاں جی ٹھیک ہے، تم نبی ہو. اس وقت مجھے بتاؤ کدھر جاؤ گے؟ ایک میں اندیشہ اور خدشہ ظاہر کر رہا ہوں، اور یہ بھی اسی طرف جا رہا ہے. اور یہ عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے اعتراض کا دروازہ کھول رہا ہے. یہودی اور عیسائی وہ تو پہلے تلاش کرتے مسلمانوں میں ہمیں کوئی نقص اور خرابی اور کوئی رستہ ملے ان پر اعتراض کرنے کا. یہودی اور عیسائی آج کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے جناب آپ کا دین، ایمان، قرآن صحابہ اور تابعین کے ذریعے آپ تک پہنچا ہے. جب آپ کے اپنے ہی، جب آپ خود ہی صحابہ اور تابعین کو جھوٹا کہہ رہے ہیں تو یہ قرآن آپ کیوں سینے سے لگائے پھرتے ہیں؟ بخاری کو کیوں سینے سے لگاتے ہیں؟ پھر یہ کام معتبر ہے. بخاری اور مسلم بابے نو میں جی بڑا مندا، میں صرف بخاری اور مسلم نہیں مندا. یہ بخاری اور مسلم تابعین کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں.
ان کو مان لیا، اوپر جو ان کے استادوں کے استاد ہیں ان کو جھوٹا کہہ دیا، تو یہ بخاری اور مسلم کہاں سے سچے آ گئے؟ وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے بارے میں احادیث کے اندر فرما گئے کہ اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرنا، لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، بار بار فرمایا میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا، میرے صحابہ کی توہین نہ کرنا، گستاخی سے باز رہنا۔ کیا آپ کے سامنے وہ حدیث نہیں تھی؟ آپ کا اعتراض کہاں تک پہنچ رہا ہے؟ کن ہستیوں کو آپ نشانہ بنا رہے ہیں؟ نوجوانوں، پھر بھی گزارش ہے، آج بھی وقت ہے، آپ کی عقل کچی ہے، آپ نے دین پڑھا نہیں، یہ صرف رٹو طوطا ہے اور اپنی عقل کے ذریعے قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، حالانکہ اس کے لیے کسی عاشق رسول استاد کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایسے بد مذہب، گمراہ اور بد دین لوگوں سے بچائے۔